السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد زہیب اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں اس ویڈیو کے وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب، جو کہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، اور آج ہم ان سے کچھ اہم باتیں پوچھیں گے۔ تو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کیسے سر، آپ سے اگر ہم کچھ سوال کریں تو آپ اس میں برا تو نہیں مانیں گے؟ میرا پیشہ ہی سوالوں کے جواب دینا ہے، آپ جتنے مرضی سوال کریں، ساری عمر سوالوں کے جواب ہی دیے ہیں۔ سر کہاں سے آپ کا تعلق ہے، کہاں آپ پیدا ہوئے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا ہے کہ میں آپ کو اپنے زندگی کے بارے میں چیزیں شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ میری پیدائش کہاں پہ؟ میری جو پیدائش ہے وہ گاؤں ہے 488 جی بی یا 488 جی بی تحصیل سمندری میں ہے وہ ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں، چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں کریں میری 54-55 کی میری پیدائش ہے وہاں۔ آپ کی پرائمری کی تعلیم کہاں کی ہے؟ زہیر بیٹا، میں نے جو پرائمری ہے اپنے گاؤں ہی سے کیا، اور ہماری جو پہلی کلاس تھی اپنے اسکول کی 1961 میں اسکول کا اجرا ہوا تھا، اس سے پہلے ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول بھی نہیں تھا، اور ہمارا جو اسکول تھا وہ مسجد کے ساتھ ایک بڑا کمرہ تھا جو کہ دیہات والوں نے، گاؤں والوں نے بارات کے لیے ٹھہرنے کے لیے بنایا تھا، تو اس میں ہمارا اجرا ہوا تھا، اور وہیں ہم نے میں نے اسی وہ جو ایک کمرے میں مسلم ہمارا اسکول تھا وہیں سے میں نے پرائمری کی۔ اور مجھے یاد ہے کہ کچھ بھی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں ٹاٹ بھی نہیں تھے، تو ہم گھر سے لے کے جاتے تھے یہ بوریا شوریا یا تھیلے والے بیٹھنے کے لیے، تو ہم نے پہلے اس ماحول میں اس گاؤں سے پرائمری کیا۔ صحیح۔ تو میٹرک کی تعلیم پھر؟ میٹرک جو ہے وہ پھر میں نے ساتھ والا ایک بڑا گاؤں ہے 483 483 گاہبے پکا کو، تو وہاں پہ ہائی اسکول اس وقت بھی تھا، وہ اس وقت انجمن کے تحت تھا، تو وہاں سے میں نے جو جاوید ہائی اسکول، گورنمنٹ جاوید ہائی اسکول 483 گاہبے پکا کو، تو وہاں سے میں نے 1971 میں میٹرک کیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اس کے بعد پھر سر ایف ایس سی کہاں کی، ایف کہاں ایس گئے؟ سی ایسے ہے کہ میرے میٹرک میں بہت اچھے مارکس تھے، یعنی اس دور میں جب فرسٹ ڈویژن جو ہے بڑی مشکل سے آتی تھی، تو اللہ پاک نے مجھے 81% جو ہے مارکس کے ساتھ مجھے میٹرک جو ہے وہ کروایا، تو میں کہیں بھی مجھے داخلہ مل سکتا تھا یا داخلہ میں لے سکتا تھا، لیکن کوئی بڑے بھائی جو میرے گارڈین تھے تو اکنامکلی کہہ لیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں کسی ایسی جگہ کرواؤں کہ جہاں پہ میرے لیے آسانی ہو، تو انہوں نے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں داخل کروا دیں، وہاں پہ کچھ اسکالرشپ مل جائے گا، تو پھر مجھے انہوں نے یہاں جو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے جو ہے یہاں ایف ایس سی ایگریکلچر میں جو ہے مجھے انہوں نے داخل کروایا 1971 میں، تو 73 میں پھر میری میں نے ایف ایس سی کی۔ اچھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ مجھے جو ایف ایس سی سیکنڈ ایئر میں میری سیکنڈ پوزیشن تھی یونیورسٹی میں نا، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ۔ مجھے ایڈمیشن بھی مل گیا تھا یہاں پہ ڈی وی ایم میں، اچھا لیکن میں نے پھر ڈی وی ایم یہاں سے کیا نہیں تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد سر آپ نے کیا کیا پھر گریجویشن کا؟ اس کے بعد یہ کہ پہلے تو میں نے کوشش کی کہ میں جو ہے نا پرائیویٹ جو ہے نا پری میڈیکل ایگزام دوں، اچھا۔ میں نے وہ ایگزام دیا، نمبر اچھے آئے، لیکن اس سال مجھے میرا ایڈمیشن نہیں ہوا میڈیکل میں، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں نے یہاں سے ایف ایس سی کے بعد میں نے یہاں نہیں پڑھنا، اچھا۔ تو پھر میرے پاس ایک ہی چوائس تھا کہ میں لاہور چلا جاؤں، کیونکہ لاہور جو کالج آف بیٹری سائنس تھا وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ساتھ اٹیچ تھا، وہ افیلیٹڈ تھا، تو میں نے جا کے لاہور میں نے جا کے ایڈمیشن لیا، پھر وہیں سے میں نے ڈی وی ایم کیا۔ صحیح، پھر وہاں پہ ڈی وی ایم میں ایڈمیشن لے لیا، 5 سال میں ڈی وی ایم کلیئر کر لی؟ اس ٹائم 5 سال کی تھی؟ نہیں 4 سال کا ڈی وی ایم تھا اس ٹائم 4 سال کی ہاں، تھی۔ میں نے پھر ہمارا جو بیچ تھا وہ تھا 75-78، اور ہمارا جو رزلٹ آیا تھا وہ 22 فروری 1979 کو آیا تھا۔ اس ٹائم یواس نہیں تھی؟ نہیں اس کالج تھا، کالج آف بیٹری سائنس، جو کالج آف ویٹرنری سائنس تھا۔ یو ایس جو ہے تو جا کے بنی ہے 2000 کے بعد میرے خیال۔ اچھا سر، دوران تعلیم آپ نے کو کریکولم ایکٹیویٹیز بھی کی؟ ہاں، یہ بیٹا ایسے ہے کہ میں خوش قسمت ہوں، بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ مجھے جو پرائمری اسکول میں جو مجھے ٹیچر ملے، ماسٹر توکر حسین مرحوم،
جو میں کہہ سکتا ہوں کہ میری جو شخصیت کی بنیاد ہے وہ انہوں نے رکھی، اور اس کی بنیاد پہ ہی باقی جو عمارت ہے شخصیت کی تعمیر ہوئی۔ مجھے انہوں نے پہلی کلاس سے ہی ان ایکٹیویٹیز کا چسکا ڈال دیا تھا۔ مجھے یاد ہے پہلی تقریر میں نے پہلی کلاس میں کی تھی، اور اس کا عنوان تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ جب ہمارے سینٹر میں مچھا نکا اسکول میں ہمارے سینٹر کے مقابلے ہوئے تو وہاں پہ میں اتنا چھوٹا تھا میرا قد کے میرے استاد محترم نے مجھے میز پہ کھڑا کر دیا، اور وہاں میں نے کھڑے ہو کے تقریر کی تھی وہ۔ تو یہ پہلی کلاس سے جو ہے سچی سلائی چل پڑا، اور پھر یہ رکا نہیں، آج تک نہیں رکا۔ کیونکہ پرائمری کے بعد جب میں پھر مڈل اسکول میں گیا ہوں 483 کا پکا کو، وہاں میں نے پھر 6ٹھی 7ویں 8ویں میں نے 3 سال جو اپنی تحصیل میں نے ہیٹرک کی ڈبیٹ کی تقریر کے اندر، اور اس کے بعد پھر ہائی اسکول میں جو ہے وہ ہماری بزم ادب تھی، میں اس کا سیکٹری بھی رہا، جنرل سیکٹری بھی، بہرحال یہ سلسلہ پھر رکا ہی نہیں ہے۔ اور کالج آف ویٹری سائنس کے اندر بھی میں ہم نصابی سرگرمی میں بہت ایکٹر تھا۔ میں سوائے نعت شریف کے باقی تمام جو ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا، چاہے اردو ڈبیٹ ہو، پنجابی ہو، انگلش ہو، قرات ہو، سب میں حصہ لیتا تھا۔ صحیح۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری شخصیت کا حصہ بن گئی ہیں، جب حصہ بن گئی تھی شروع ہی سے۔ ٹھیک۔ پھر سر ڈی وی ایم کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ یہ ایسا ہے کہ وہ اچھا دور تھا۔ تو ہمارا جو رزلٹ آیا تھا فائنل کا وہ آیا تھا 22 فروری 79 کو، اور 4 اپریل جس دن بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی تھی، اس دن ہمیں یہ جو آرڈر ملے تھے سیکریٹریٹ سے، ویٹری آفیسر ریزرو، اور 9 اپریل 79 کو میں نے ایز ویٹری آفیسر ہیلتھ ریزرو جو سول ویٹری ہاسپٹل پنڈی ہے کمیٹی چوک، وہاں میں نے جوائن کر لیا تھا، یعنی 1.5-2 ماہ کے اندر ہماری جاب ہو گئی تھی۔ تو 3 سال تک جو ہے وہ میں نے کام کیا ایز اے ویٹری آفیسر سول ویٹری ہاسپٹل کمیٹی چوک پنڈی میں۔ تو 3 سال کے بعد پھر میں نے اپلائی کیا پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں سائنٹیفک آفیسر کی پوسٹ کے لیے۔ تو وہاں میری سلیکشن ہو گئی، اور پھر 1 سال تک میں نے NARC نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر، وہاں پہ جو ڈاکٹر محمد افضل صاحب ہیں جو کہ فارمر چیئرمین ہیں PRC کے، میں نے ان کی زیر نگرانی ان کی لیب میں 1 سال تک کام کیا، اور پھر مجھے اسکالرشپ مل گیا PRC کی طرف سے MSc کے لیے۔ پھر MSc میں نے کالج آف ویٹری سائنس لاہور سے 82-84 میں نے MSc آنرز کی مائکرو بایولوجی میں۔ تو جب میری MSc ہوئی تو میرے جو سپروائزر تھے وہ میرے سے پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل، وہ پروفیسر آف مائکرو بایولوجی لیجنڈ ہیں، لوگ جانتے ہیں انہیں، وہ کالج کے پرنسپل بھی تھے اور وہ پروفیسر آف مائکرو بایولوجی بھی تھے، تو وہ میرے سپروائزر تھے۔ تو جب جو ہی میری MSc میری مکمل ہوئی ہے تو PRC کا ایک پروجیکٹ تھا نیشنل کوآرڈینیٹڈ ریسرچ پروجیکٹ آن ایپیڈیمیولوجی آف میجر لائف اسٹاک ڈیزیزز ان پاکستان۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے میرے جو ہیڈ کوارٹر ہے PRC وہاں کے ممبر سائنس سے حلیم الاسلام صاحب مرحوم، ان سے کہا کہ بھائی یہ لڑکا جو ہے یہ مجھے چاہیے اپنے پروجیکٹ کے اندر، تو یہ آپ مجھے پروجیکٹ میں جو ہے نا اسے دے دیں آپ۔ مجھے پھر PRC نے آن سیکونڈمنٹ اس پروجیکٹ میں مجھے مجھے انہوں نے بھیج دیا، تعینات کر دیا۔ تو میں نے پھر 5 سال تک جو ہے نا وہ اس پروجیکٹ میں کام کیا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں آئی ایم دی فرسٹ ینگ ویٹنری ایپیڈیمیولوجسٹ۔ اس سے پہلے کوئی کسی نے ایپیڈیمیولوجی کے فیلڈ میں اس طرح سے کام نہیں کیا تھا، میں نے 5 سال تک وہاں کام۔ اچھا سر، پھر اس کے بعد آپ نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کب جوائن کی؟ یہ میں نے 1990 کی بات ہے۔ اچھا۔ میں میری ایز اسسٹنٹ پروفیسر ریگولر میری یہاں پہ اپائنٹمنٹ ہو گئی تھی، اور وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس کے کرم سے ہی ہوئی وہ، ادروائز کوئی اور سہارا نہیں تھا، صرف اس کے کرم سے ہوئی۔ تو میں نے 1990 میں نے ایز اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا، اور پھر اس کے بعد 2014 میں میری جو جاب تھی وہ مکمل ہو گئی، اور میں نے ایز پروفیسر جو ہے وہ اپنی جاب مکمل کی انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی
فیکلٹی آف ایگریکلچر سائنس UF 2014. اور اس کے بعد سے میں 3 سال تک میں نے ایز اے وزٹنگ پروفیسر کام کیا اسی فیکلٹی میں. تو 2017 کے بعد جو ہے وہ میرا جو ٹیچنگ کیریئر تھا وہ مکمل ہو گیا. اچھا سر، پھر PhD کی یا نہیں کی؟ ایسے کہ مجھے چانس جو ہے نا باہر کا چانس مجھے نہیں ملا. میری نامنیشن ہوئی تھی لیکن جو پاکستان کا سسٹم ہے پتہ ہے آپ کو جی یہاں اسکالرشپ کیسے ملتے ہیں. بالکل. نامنیشن میری ہوتی تھی لیکن جب اوپر جاتا تھا نام تو کسی اور کا نام آ جاتا تھا. تو بہرحال میری اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پھر جو PhD ہے وہ بھی میں نے وہ اپنے جو انسٹیٹیوٹ آف مائکروبیولوجی ہے وہیں سے کی تھی. اچھا. میرے سپروائزر مرحوم سے ڈاکٹر حمید افضل صاحب میرے بہت ہی اچھے انسان اچھے ٹیچر وہ میرے سپروائزر تھے. اور میں پہلا PhD ہوں انسٹیٹیوٹ آف مائکروبیولوجی سے. اچھا ماشاء اللہ. میں پہلا صحیح. پھر 2000 میں میری جو PhD تھی 2000 میں ہوئی تھی. کتنا سال سرو کیا سر UF میں؟ UF میں ایز کریں کہ ڈپارٹمنٹ آف مائکروبیولوجی میں ریگولر کریں اسسٹنٹ پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر. یہ میرا بنتا ہے 1990 سے لے کے تو 2014 تک 24 سال بنتے ہیں. اچھا. تو 3 سال جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہے 27 ایئرس. اس کے سر 2017 میں جب آپ ریٹائر ہوئے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ ینگ ویٹس کے لیے کوئی کام کیا، کوئی سوشل ورک؟ ایسے ہے کہ جیسے سبھی جو کریں اس شعبے کے اندر ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو پروفیسر ہے جو ٹیچر ہے جو استاد ہے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ استاد ہی رہتا ہے چاہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہو یونیورسٹی کے باہر ہو. تو میں الحمدللہ میں ہمیشہ میں ریٹائر نہیں ہوا. ہاں میری جاب مکمل ہو گئی تھی 2014 میں. پھر 3 سال جو ہے وہ میں ایز اے وزٹنگ پروفیسر رہا لیکن میں ریٹائر کبھی نہیں ہوا. اس کے بعد سے میں سوشل ورک جو ہے میری ہابی ہے تو یہ میں کرتا تھا مختلف حوالوں سے. خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے میں نے شروع سے میں کام کرتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو میرا گاؤں ہے اس کا مجھ پہ قرض تھا تو وہاں پہ بھی میں جو ڈیولپمنٹ کام تھے میں ان میں حصہ لیتا تھا. گاؤں کے جو بجلی کے روڈ کے مسجد کے دوسرے جو امور ہیں ان میں حصہ لیتا تھا. جایا کرتا تھا گاؤں وہ میں کرتا تھا. اچھا سر، اس کے بعد یہ آپ کو ینگ ویٹس کا خیال کیسے آیا؟ یہ بھی کہہ رہے ایک بائی چانس ہی ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا. یہ غالباً 2021 کی بات ہے میرا خیال ہے یا 2020 کی 2021 کی اب مجھے ایگزیکٹ نہیں لیکن اسی دور کی بات ہے. تو میں جو ہے ان دنوں میں یہ جو تحریک انصاف کی تحریک ہے عمران خان صاحب کی بڑے زوروں پہ تھی اور ہمارے جو نوجوان تھے وہ بڑی غلط زبان استعمال کرتے تھے سوشل میڈیا پہ. تو میں اس پہ وہاں پہ اس میں تبلیغ میں لگا ہوا تھا کہ یار یہ نہ کرو، یہ جو کسی کے غلط نام سے پکارنا یہ بھی گالی ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں سیاسی لیکن اس کو دشمنی میں نہ بدلو، اپنی زبان کو خراب نہ کرو. میں یہ کام کر رہا تھا. تو مجھے میرے ایک دوست بھی ہیں اور میرے سینئر اسٹوڈنٹ بھی ہیں ڈاکٹر طلحہ خالد، وہ کراچی میں ہوتے ہیں. وہ میرے ابتدائی اسٹوڈنٹس میں شامل ہے. وہ مجھے انہوں نے فیس بک پہ لکھا میرے کمنٹس کے اندر کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو جو قوم کے نوجوان ہیں ان کے اخلاق کی بہت فکر ہے تو اپنے گھر کی بھی خبر لیں. میں نے کہا میرے گھر کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی جو ہمارے فریش گریجویٹس ہیں نا بہت سے مسائل کے شکار ہیں. جاب لیسنس ہے اور جابز ہے، لو پیڈ جابز ہے اور اس کی بڑی ہی کہہ سکتے ہیں ایموشنل قسم کی وہ پوسٹ تھی. تو ایسی پوسٹ تھی کہ اس کا مجھ پہ اثر ہوا. تو میں نے فیصلہ کر لیا بھی کام تو میں نے کرنا ہی ہے سوشل ورک، تو کیوں نہ پھر میں اپنے پروفیشن کے لیے کام کروں ینگ ویٹس کے لیے کام. اس کے بعد پھر میں نے یہ کام شروع کیا. یعنی کہ 4 سال ہو گئے تقریباً ایسے ہی ہوا. ٹھیک سر، یہ 4 سال میں آپ نے کیا کیا؟ اس کا کوئی فائدہ یا کوئی وہ نکلا، رزلٹ نکلا؟ ایسے ہے کہ مجھے تو اس وقت نہیں معلوم تھا کہ ہمارے جو ویٹس ہیں ان کو کیا مسائل ہیں. صحیح بات ہے کیونکہ ہم تو یونیورسٹی کی 4 دیواری ہے اس کے اندر بند تھے اور ہمارے ہاں یہ انٹریکشن نہیں ہے فیلڈ کا اکیڈیمیا کے ساتھ. تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارے گریجویٹ کے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں. تو جب میں نے کام شروع کیا ہے تو پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی یہ مسائل ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے نا وہ تجاویز اکٹھی کی جو ہمارے ویٹس پاکستان کے اندر ہیں جو باہر ہیں سب سے کہ اس کا حل کیا ہے، کہ یہ جو ویٹس کے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے. تو پھر لوگوں نے جو تجاویز دی تھیں وہ ایک پورا پیکج تھا. تو وہ ہم نے شیئر کیا، سب کو بتایا واٹس ایپ پہ بھی فیس بک پہ بھی.
تو اس میں جو سب سے اہم جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ایک بڑے محسن ہمارے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سید نعیم جعفری صاحب، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، صحیح. بہت پیار کرتے ہیں پاکستان سے بھی اور ہمارے بلڈ سے بھی اور پروفیشن سے بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے جو گریجویٹس ہیں نا ان سے کہیں کہ یہ نیولے کوالیفائی کریں. اگر یہ نیولے کوالیفائی کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے یہاں بہت اپرچونیٹیز ہیں. تو میں نے تو سچی بات ہے، میں نے تو اس سے پہلے نیولے کا نام نہیں سنا تھا، حالانکہ میں پروفیسر ریٹائر ہوا تھا. اس قدر ہماری کہہ سکتے ہیں یہ کم علمی ہے. پھر میں نے جب ان کو یہ کہا، پھر ہم نے پھر نیولے کے لیے لوگوں کو بتانا شروع کیا بھی آپ نیولے کریں. تو اس کے بعد میں وہ کام کر رہا تھا. پھر ایک وہاں پہ امریکہ میں ایک اور ڈاکٹر ہیں نوید حسین صاحب سے، انہوں نے پھر کرے مجھے کافی کنونس کیا کہ آپ نا نیولے کی تیاری کروائیں ان کو. تو پھر اس کے بعد یہ جو کاؤنسلنگ اینڈ اویئرنیس کا پروگرام ہے کہ شروع ہو گیا، جس میں نیولے، بی سی ایس سی، آسٹریلیشین ویٹری ایگزام، رائل کالج ویٹری ایگزام، یہ سارے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ شروع ہو گیا. 4 سال کے دوران جو ہے وہ ایک تو میں نے یہ کیا ہے. دوسرا یہ تھا کہ جو وجوہات ہیں ان مسائل کی، تو میں نے یہ نتیجے میں پہنچا تھا کہ یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ اس میں شاید بہت سے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. ایک نہیں ہے، بہت سارے فیکٹر، لیکن اس میں اہم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی وی ایم سی جو ہے اس نے اہم کردار ادا کیا ہے. وہ شاید صحیح طرح سے جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں کر سکی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ ہم گریجویٹس کو پیدا کرتے رہے، اور جو گریجویٹس ہم نے پیدا کیے یا پیدا کر رہے ہیں وہ مجموعی طور پہ اسکلڈ نہیں ہیں. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو گریجویٹ پیدا کر رہے ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، ویسے پارشلی اسکلڈ ہیں یا انسکلڈ ہیں. صحیح. اگر وہ اسکلڈ ہوں یا اسکلڈ ہوتے تو پھر یہ مسائل اس قدر نہ ہوتے ضرور، لیکن اس قدر نہ ہوتے. صحیح. یہ مختصر یہ ہے. جی سر، بڑا اچھا لگا آپ سے مل کر. ابھی ویڈیو لمبی ہو گئی سر، ہم آپ کو الوداع کہنا چاہتے ہیں. آپ نے ہمیں جو باتیں بتائیں اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور جو بھی ینگ بیٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں سوشل ورک میں، اس میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ سر. اللہ آپ کو خوش رکھیں، آباد رہیں سر. بہت شکریہ آپ کا. ینگ بیٹس جو میری لو ہے، آئی لو دیم، دے آر مائی لو. انشاءاللہ میں نے کرے آخری سانس تک اسی پروفیشن کے لیے کام کرنا ہے اور ینگ بیٹس کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو سر.